السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ پچھلے ہفتے کون ہے اللہ اس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو آج ہم سنیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ عنوان جو کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے لیا تھا، پچھلے اتوار کو، اور اب بھی یہ عنوان لینے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں جانتی۔ آخر کون ہے اللہ؟ اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں معلوم نہیں اگر ہم سوال کریں گے تو۔ اسی طرح کلمہ پڑھے، نبی کا نام لیے، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم کو ہمارے نبی کا نام معلوم ہے، نبی کی سنت بولتے، نبی سے محبت بولتے، لیکن ہے کون آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کسی سے یہی سوال کرے، جیسے کہ میں پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ بھائی آج چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا پھر ان پڑھ ہو، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو، ان میں اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی، اکثریت، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں جانتے۔ آخر ہمارے نبی کون ہے، کیسے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، اس دنیا میں کون سا پیغام دیے، کیا پیغام لے کر آئے؟ اگر کسی مسلمان سے سوال کرے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اگر ہم ایک پن دے دیں، ایک پیپر دے دیں، لکھو آپ جس نبی کے بارے میں جانتے ہیں، جس نبی سے محبت کرتے ہیں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، اس نبی کے بارے میں آپ کو کتنا معلوم ہے، لکھو، تو کتنے لوگ ہیں جو نبی کے بارے میں لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آدھا گھنٹہ بولیں گے؟ ٹھیک ہے بھئی، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ کر، آپ سنائیے نبی کے بارے میں، آپ کو کیا معلوم ہے نبی کے بارے میں؟ تو اکثریت مسلمانوں کی ایسی ملتی ہے جو ہمیں نہیں معلوم کہتی ہے، نہیں جانتے نبی کے بارے میں۔ یاد رکھو، آج انشاءاللہ کچھ باتیں بتاؤں گا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہے۔ نبی کی زندگی نہیں بتاؤں گا میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے نبی کی زندگی جو ہے وہ اس سے پہلے ہی میں الحمدللہ میرے یوٹیوب پر بیانات موجود ہے، تقریباً 7-8 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے، اس میں الگ الگ عنوانات کے تحت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری سیرت اس میں رکھنے کی میں نے کوشش کیا۔ تو آج اس سوال کا جواب دیکھیں گے، آخر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر اس سوال کو لے کر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے تو سورہ انبیاء، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد اصل میں کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے،
پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور ہم مسلمانوں کی سب سے زیادہ غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کون ہے بولے تو بولتے کہ ہمارا رب ہے، مسلمانوں کا رب ہے۔ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو بولتے کہ ہمارے نبی ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ غلط اس لیے ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوتا، اللہ تمام انسانیت کے لیے رب ہے، پورے جہاں والوں کا رب اللہ ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے نبی جس کو ہم بولتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے نبی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمام جہاں والوں کے لیے میں رحمت بنا کر بھیجا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سب سے بڑی غلطی ہے یہ ہماری۔ اور ایک تیسری غلطی بھی بتاؤں، ہم دیکھیے اللہ سب لوگوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، نبی بھی پورے انسانوں کے لیے بھی ہے، لیے ہے۔ پھر اسی طرح قرآن بھی کس کے لیے؟ قرآن بھی تمام انسانوں کے لیے۔ جیسا کہ اگر ہم سورہ بقرہ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہا اللہ، یعنی قرآن بھی تمام انسانوں کے لیے۔ اچھا، اور ایک چوتھی بات بتاؤں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہم بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کہا مسلمانوں کے کہ تم بھی تمام انسانوں کے لیے ہو۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 آپ نکال کر دیکھیں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہا اللہ تعالیٰ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تم نکالی گئی ہو تمام انسانوں کے لیے۔ دیکھیے چار اہم باتیں ہیں یہ۔ اللہ بھی تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں کے لیے نبی ہے، قرآن بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی اس میں انسانوں میں مسلمان ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی جگہ کے رہنے والا ہو، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسلمان بھی خود اپنے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری سب سے بڑی غلطیاں ہیں یہ کہ ہم جیسے اللہ ہمارا اللہ ہے، بھائی دوسرے ان کے بھگوان ان کو ہے نا، ان کے معبود ان کو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں نبی، ارے ہمارے نبی ہمارے کو ہے اور ان لوگوں کے نبی ان لوگوں کو ہے نا بھائی، ہماری کتاب ہمارے کو ہے، ان لوگوں کی کتاب ان کو ہے، اور ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہم ہمارے لیے جیتے ہیں، ہم اس لیے جیتے ہیں کہ میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، مجھے دوسروں سے کیا لینا دینا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ایک سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ، کیا؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ بولا اچھے کس لیے؟ کیونکہ تمہیں نکالا لوگوں کے لیے، تو تم لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، لوگوں کو ایک اللہ کا تعارف دینا، تم تمام دنیا کے لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا، بول رہے اللہ تعالیٰ۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات میری ماں بہنوں؟ یہ چار اہم چیزیں اگر مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ہم اگر یہی سمجھتے رہیں کہ نہیں بھائی اللہ بھی ہمارا ہے، نبی بھی ہمارے، کتاب بھی ہماری قرآن، اور ہم بھی ہمارے لیے، تو غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، اللہ نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا۔ کیوں؟ مثال سے سمجھیے اس بات کو۔ اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے اگر بڑا بیٹا کہتا ہے باقی 3 بھائیوں سے کہ باپ کی پراپرٹی میں جو زمین ہے، جائیداد ہے، اور کیا ہے، سونا چاندی ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو ہے وہ سب میرا ہے، باقی 3 بھائیوں سے کہتا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، میں تم کو کچھ بھی نہیں دوں گا، کیا بولیں گے ہم اس کو؟ یہ ظالم ہے، بولیں گے نا کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اپنے 3 بھائیوں پر، بولتا کہ سب کچھ میرا ہے باپ کی پراپرٹی میں۔ اگر مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ رب میرا، نبی میرے، قرآن میرا، باقی پورے غیر مسلم بھائیوں سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم کو نہیں دوں گا، تم کو نہیں بتاؤں گا، تو پھر ہم بھی ظلم کر رہے پھر۔ حالانکہ ہمارا کام کیا تھا؟ انصاف کرنے والا بھائی وہ ہوتا ہے جو باپ کی پراپرٹی میں برابر اپنے بھائیوں کو بھی حصہ دیتا ہے۔ تو جب رب بھی سب کا ہے، نبی بھی سب کے ہے، قرآن بھی سب کا ہے، تو ہم بھی اگر انصاف پسند ہے تو ہمیں چاہیے کہ یہ رب سب کا ہے، یہ ہمیں تعارف دینا ہے رب کا۔ نبی بھی صرف مسلمان ہوں میں، میرے نہیں، میرے غیر مسلم بھائی، نبی بھی تیرے لیے بھی ہے، نبی کے تعلیمات تیرے لیے بھی ہے، قرآن صرف میرا ہی نہیں میرے بھائی، یہ قرآن تیرے لیے بھی آیا ہے، یہ بولنا تھا ہمارا کام،
یہ بتانا تھا ہمارا کام، ہم لوگوں نے چھپایا اس کو، مسلمانوں نے چھپایا اس چیز کو، اس لیے آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، بدترین سے بدترین حالات ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے ہمارے رب کا تعارف نہیں دیا، ہمارے قرآن کا تعارف نہیں دیا، ہمارے نبی کا تعارف نہیں دیا۔ آپ دیکھیں گے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا شاید، عیسائی جو ہے نا، عیسائی آپ دیکھیں گے، ہمارے اپنے شہر کی بات کروں تو اس شہر میں ہر 8 دن یا 15 دن میں ایک بہت بڑا پروگرام ضرور ہوتا ہے، ایک کم سے کم کی بات بول رہا ہوں میں، ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہر ایک کے لیے دعوت ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کو پامفلٹس نظر آتے ہیں۔ آج سے 5 سال 10 سال پہلے دیکھیں گے عیسائی، اور یہ عیسائیوں کے چرچ اتنے نہیں نظر آتے تھے، آج چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کو چلے جاؤ، چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں چلے جاؤ، ان کا چرچ بھی نظر آتا ہے، ان کی تعداد بھی نظر آتی ہے۔ کیوں بھائی اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیل رہی ہے عیسائیت؟ کیونکہ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ لوگ تعارف دے رہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف دیتے ہوئے ذرا غور سے سنا میری ماں بہنوں، خاص طور سے جو لوگ یہاں پر ٹریننگ لینے کے لیے جو لوگ آئے، ان لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے، انشاءاللہ میں اگر آپ چاہیں گے تو میں کیا ہے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت دین کیسے دے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا، ان کی مذہبی کتابوں سے ان کو کیسے دعوت دینا یہ بھی انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ تو بات یہ ہے، آپ سوچئے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف وہ لوگ دے رہے ہیں، رائٹ؟ اور کیسے تعارف دے رہے معلوم ہے؟ آپ عیسائیوں کے آٹو یا عیسائیوں کے کار، بلکہ بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی آج اپنے شہر میں یہاں پر بڑے بڑے اچھے جاب کرنے والے بھی، اور ان کی بڑی بڑی گاڑیاں، مہنگی گاڑیوں کو بھی پیچھے لکھا ہوا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے رب ہے، میرا خدا ہے۔ پھر اسی طرح بائبل کا کوئی نہ کوئی ایک لائن ضرور لکھ لیتے ہیں کہ دیکھو ہماری عیسائیت کیا ہے، آپ کو پیغام دیتی ہے حقیقی معبود کی طرف آئیے، عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے رب ہے۔ اور چرچوں پہ بھی آپ دیکھیں گے، غور کرو کبھی، چرچوں پہ بھی آپ دیکھیں گے بڑا لکھا ہوا ہوتا، یسوع کرسٹو من اندری پربھو بول کے تیلگو میں رہتا زیادہ تر، عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے معبود ہے بولتے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے خاطر قتل ہو گئے بول کے بولتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ قربانیاں بتاتے ہیں، حالانکہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں صحیح، لیکن جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، وہ بائبل کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف دیتے ہیں کہ یہ امن کا مذہب ہے ہمارا، شانتی والا ہے، پیس ہے۔ اچھا اور ایک معلوم ہے آپ کو، ان لوگوں کا جو لوگو ہوتا ہے، سمبل جو ہوتا ہے عیسائیوں کا، کبھی کسی پوسٹر یا پامفلٹ پہ دیکھے تو کیا نظر آتا آپ کو؟ جی نہیں وہ تو کیا بولتے ہیں بھائی، کراس تو الگ چیز ہے، جو ان کے مذہبی طور پر جو چیز، ایک تو کراس نظر آتا، صحیح بات ہے، لیکن وہ جو لوگوں کو قریب کرنے کے لیے اپنے دین کو شانتی اور پیس والا ہمارا مذہب ہے جو بتانے کے لیے سمبل یوز کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کبوتر کا ہوتا ہے، دیکھیں آپ کبھی وائٹ کبوتر ہوتا ہے، مطلب وہ کس چیز کی دلیل ہے کہ ہماری عیسائیت جو ہے نا پیس اور امن والا مذہب ہے۔ دوسری طرف آپ مسلمانوں کے گاڑیوں کو دیکھیں گے، کیا ہوتا؟ ہاں سمجھ گئے نا؟ تلوار ہمارے گاڑیوں پہ، کھجور کا درخت اور تلوار۔ ارے غیر مسلم کو کیا پیغام دے رہے بھائی؟ وہ تو بول رہا غلط کہ یہ جو اسلام ہے تلوار کے بل پر پھیلا ہندوستان میں، ہم اس کو ثابت کر کے بتا رہے ہاں ہم تلواراں لے کے گھومنے والے۔ کیوں آج غیر مسلم اسلام کو دہشت گرد والا مذہب سمجھ رہا ہے؟ کیوں آج غیر مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط القاب سے بلاتا ہے؟ کوئی کچھ وہ الفاظ بھی میں لانا نہیں چاہتا، ایسی باتیں بولتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بولتا کہ اسلام امن والا مذہب ہے، اور مسلمانوں کے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو پروکتا ہے یہ بہت اچھے ہیں، اور یہ پیس پوری دنیا میں کیا ہے امن قائم کرنے کے لیے آئے۔ یہ کیا کرے اصل میں ہمارے نبی آ کے اس دنیا میں؟ آج غیر مسلموں کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہیں بتایا، ہم مسلمان زمانے سے آپس میں لڑتے ہوئے آ رہے، بس ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑ لینے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم غیر مسلموں کو کیا پیغام دیں گے؟ غیر مسلموں کو بولنے کے لیے ہمارے پاس کہاں ہے؟
آج اچھے اچھے ریڈیز، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ عیسائی بن رہے آج. اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بچیاں اسلام چھوڑ کے مرتد بن کے کافروں کے ساتھ شادیاں کر رہی. کیوں ہوا ایسا؟ آج مسلمانوں کو خود نہیں معلوم کہ نبی کون ہے، اسلام کیسا ہے، اور اللہ ہمارا کون ہے، کیسا ہوتا ہے، اصل میں دین کیا ہے خود کو نہیں معلوم ہے. آج ہم غیر مسلموں کو کیا بتائیں؟ کیوں جا رہی ہماری بچیاں مرتد ہو کے؟ کیوں ہو رہا ایسا؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے علم سیکھنے کا. ہم کو خود نہیں معلوم اسلام کیا ہے، ہم کو خود نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم کو خود نہیں معلوم اللہ کون ہے. ہم غیر مسلموں کو بتانا تھا، ہمارا کام تھا اصل میں یہ. ہم بتانا چھوڑ دیے، ہم اپنے کاموں میں بزی ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں بزی ہو گئے. اللہ کے دین کے لیے نہ وقت نکالتے، نہ علم سیکھتے، نہ مال کی قربانی کرتے. تو پھر کیسے پھیلے گا یہ دین؟ آپ لوگ شک نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ اسی طرح ہوا کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو نہیں بولے غیر مسلموں کو، اس لیے آج وہ شک کر رہا ہمارے نبی پر، مسلمانوں پر شک کر رہا، قرآن پر شک کرتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ سب چیزیں میں تمہیدی طور پر بتایا اس لیے کہ ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتے آئی کہ ہم دعوت دین کا کام چھوڑ دیے ہیں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیے. مسلمان یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا تھا مسلمان کو، مسلمان یہ کام چھوڑ کے باقی سب کام کرنے کے لیے تیار ہوا. دیکھیے آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہوگا، اللہ ہدایت دینے والا کر لیا تو کر بھی دیتا. الحمدللہ کئی مسلمان بن رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بولنے سے بنتے نا بھائی. ہم بولیں گے ہی نہیں تو کیسے بنیں گے؟ ٹھیک ہے اگر مسلمان نہیں بھی بنا تو کم از کم ہمارے بولنے کی وجہ سے اس کو جو اسلام کے اوپر غلط فہمیاں ہیں وہ تو ختم ہو سکتی ہیں. کم از کم ہمارے پر دشمنی تو نہیں رہے گی نا. آج کیسی دشمنی کر رہے ہیں؟ آج پچھلے 5 سال 10 سال سے یہ جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی بڑھ رہی ہے، کتنی زیادہ بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے نہیں بتایا، ہم منہ نہیں کھولے. یاد رکھو آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو ہم کو یہ معلوم ہوئی سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے حساب سے، کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے. رحمت، زحمت بن کے نہیں، رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے اپنے رب کا، اپنے بنانے والے، اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف دیا اس دنیا کو. پہلی چیز ہمارے نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو پوری انسانیت کو رب کا تعارف دیے. تمہارا بنانے والا کون؟ تمہارے پیدا کرنے والا کون؟ زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ بارش کون برساتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ تمہارا پیدا کرنے والا کون؟ اس کا تعارف دینے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حالانکہ یہ دنیا بھول چکی تھی، یہ دنیا پتھروں کے سامنے جھک رہی تھی، یہ دنیا مورتیوں کے سامنے جھک رہی تھی، یہ دنیا کے لوگ درندوں کے سامنے، پرندوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، ان کو معبود سمجھ رہے تھے. تو تمہارا حقیقی معبود کون ہے یہ بتانے کے لیے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب بھی بولوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پیار سے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. ایک مرتبہ بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد رکھو. تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 21. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، الفاظ پہ بھی غور کرنا. کبھی کبھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتے رہتا ہوں، یاد رکھو ان چیزوں کو. کیا ہے یہاں پر یا ایھا الناس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ اے لوگو، اے انسانوں. وہی یا ایھا الذین آمنوا بولے تو کیا ہوتا؟ اے ایمان والو. وہ صرف مسلمانوں کے لیے حکم، لیکن یہاں پر دیکھو حکم کیا آیا؟ پورے انسانوں کے لیے. پورے انسانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. رب کون؟ رب وہ ہے جو تم کو پیدا کیا. ایک غیر مسلم کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اصل میں اللہ کون ہے؟ اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، اللہ وہ ہے جو تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا.
اور آج دنیا کے لوگ جس کو معبود سمجھ رہے وہ خود پیدا ہوا ہے. صحیح ہے؟ جو خود پیدا ہوا وہ معبود ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. جس کے ماں باپ ہے وہ معبود ہو سکتا کیا؟ نہیں. اگر جو پیدا ہوا وہ معبود ہو سکتا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو لوگ تھے پھر ان کا معبود کون؟ سوال اٹھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اس رب کی عبادت کرو. اصل میں تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو ہمارے نبی کون؟ ہمارے نبی اس پوری انسانیت کو رب کا تعارف دینے کے لیے آئے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آئے، اللہ کون ہے بتانے کے لیے آئے. جو پیدا ہوتا وہ رب نہیں ہو سکتا، جو مر جاتا وہ رب نہیں ہو سکتا، جو کھانا کھاتا وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کی بیوی بچے ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، جو سو جاتا وہ رب نہیں ہوتا، جسے اونگ آتی وہ رب نہیں ہوتا، جس کے اندر کمزوریاں ہیں وہ رب نہیں ہوتا. یاد رکھو رب کا تعارف دینے کے لیے آئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج اگر ہم دیکھیں گے دنیا میں دنیا کے لوگوں کے حالات کس کس کو معبود بنا لیے. ہر قوم کا معبود الگ، ہر علاقے کا معبود الگ، ہر مذہب کے پھر آپس میں مذہب میں جو جتنے بھی ہیں نا ان لوگوں کے الگ معبود، بلکہ معبود اتنے ہیں گھر میں اگر 4 آدمی رہتے ہیں تو چاروں کا الگ الگ معبود، عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ. کئی ایسے مورتیاں ہیں، کئی ایسے معبود بنا کے رکھے جہاں پر عورتوں کا جانا منع ہے، وہ صرف مردوں کا معبود ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، مطلب سیریلز میں، ٹی وی میں، کہیں تو بھی کبھی نیوز میں بھی پڑھتے ہوں گے، کئی ایسے عبادت گاہیں ہیں جہاں عورتوں کا جانا منع ہوتا، اور کئی ایسے ہیں جہاں پر مردوں کا جانا منع ہوتا، اور کئی ایسی عیدیں ہیں جو صرف عورتیں مناتی ہیں، مرد نہیں مناتا. اور وہ اپنے معبودوں کو خود شادیاں کرتے ہیں، اپنے معبودوں کے لیے جھولے بناتے ہیں، اپنے معبودوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنے معبودوں کا انتقال کا دن بھی مناتے ہیں. اللہ اکبر. آج لوگ عقل سے بھی نہیں سوچتے کہ اصل میں معبود کون ہوتا، رب کون ہوتا. تو ایسے لوگوں کو اس زمانے میں بھی کون 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو رکھ کے پوجا کر رہے تھے مکے کے مشرک. رب کا تعارف یہ سب سے پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری مثال ایسی ہے کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے اور کچھ پتنگے اس آگ کے اطراف کیا ہے گھوم رہے ہیں اور اس میں جل رہے، جا رہے، گر رہے، جل کے مر جا رہے. تو میری مثال ایسی ہے کہ میں ان لوگوں کو جو آگ میں گر رہے ہیں ان کو پکڑ کے آگ سے بچانا چاہتا ہوں اور وہ لوگ خود آگ میں جانا چاہتے ہیں. میری مثال ایسی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ آگ جب ہم جلاتے ہیں نا وہاں پر کئی چیزیں، کئی کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو گھوم کے آخر میں اسی آگ میں گر کے مر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے، جہنم ہے نا، اس جہنم سے بچانے کے لیے میں آیا. مثال سے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے اس جہنم سے بچانے کے لیے میں آیا. لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے؟ جہنم میں جانے والے ہی اعمال کر رہا ہے. تو شرک ایسا گناہ، میری ماں بہنوں یاد رکھنا، میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرتا. شرک کا مطلب ایک اللہ کے علاوہ اگر تم دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھے یا اللہ کی جیسی عبادت کرتے ویسے کرے تو پھر سمجھ لو کہ یہ شرک ہے. شرک کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے اتوار کو میں تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ پہلی بات معلوم ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کا تعارف دینے کے لیے آئے. دوسری چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آخرت کے بارے میں بتانے اور ڈرانے کے لیے آئے، وہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس دنیا کو، اس دنیا کے تمام انسانوں کو آخرت کی فکر دلانے کے لیے آئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ورنہ یہ دنیا میں انصاف کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اگر آخرت نہ ہوتی، اگر قیامت نہ ہوتا، قیامت کے دن اگر حساب و کتاب جنت جہنم نہیں ہوتا، تو سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ایک آدمی، کیا دنیا والے انصاف دے سکتے ہیں؟ اگر دیکھیے، انصاف تو اللہ تعالیٰ دیکھا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، انصاف اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن دنیا میں کیا دنیا والے کتنی بھی بڑی سزا دے دیں انصاف دلا سکتے کیا؟ نہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو مار دیا، مرڈر کر دیا، زیادہ سے زیادہ سزا کیا دے سکتے اس کو؟ بولیے۔ بدلے میں، قتل کے بدلے میں قتل، ایک آدمی کو قتل کیا، اس کو انصاف ملنا بولے تو برابر انصاف کیا ہو سکتا بھائی؟ قتل کے بدلے قتل، تو اسے مار دیا، وہ بھی تجھے مار دیں گے، اس کے گھر والے، ہم مار دیے، یعنی قانون ہے، حکومت ہے، تو قتل کے بدلے قتل، یہ انصاف۔ تو ایک آدمی ایک کو قتل نہیں کیا، 10 کو قتل کیا، تو بتائیے دنیا انصاف دلا سکتی ہے؟ ایک ہی آدمی 10 کو مار دیا، اب اس کو سزا کیسے دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اسے قتل کر سکتے، لیکن اس نے 10 کو قتل کیا نا، ایک جان کے بدلے وہاں 10 جان قتل ہو گئے، تو کیسے سزا دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے جو لاکھوں کروڑوں کے انسانوں کو قتل کر دیے، ان لوگوں کو انصاف کیسے ملے گی؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ یہاں پر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، یہاں پر بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ برابر انصاف دلائے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے ظلم سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آخرت کا ڈر بٹھانے کے لیے آئے۔ اے لوگوں، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے کے حالات کیسے تھے؟ آپس میں لڑائی، جھگڑا، زناکاری، قتل و غارت گیری۔ صرف ایک جانور دوسرے کے زمین میں آ گیا گھاس کھانے کے لیے، اس کے بدلے میں اس جانور کے مالک کو جا کے یہ آدمی قتل کر دیتا تھا، اب اس کے بدلے میں وہ آ کے اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اس طرح صرف جانوروں کی لڑائی خاندانوں سے خاندان چلتے آتی تھی، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر لینے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے، چوری کرنے والے۔ اب یاد رکھو، اہم بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت کے بارے میں ڈرانے کے لیے آئے، وہ اس لیے، تم دنیا کا کون سا بھی ڈر بتاؤ، کون سا بھی ڈر، انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈر سکتا، لیکن اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے، ہمیشہ کے لیے گناہ سے، ظلم سے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کو دنیا کے ڈر نہیں روک سکتے۔ ایک ڈر روک سکتا ہے، وہ ہے آخرت کا ڈر، جہنم کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ جس کو یہ ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کا بدلہ مجھے قیامت کے دن دے گا، مجھے اگر میں گناہ کر لیا تو جہنم میں اللہ جلائے گا، یہ ایک ڈر کافی ہے انسان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں تم جیل کا ڈر، سزا کا ڈر، پھانسی کا ڈر، کیا ہے، مار دینے کا، کون سا بھی ڈر بتاؤ، بڑے کا ڈر، پولیٹیکل لیڈر کا ڈر، مال کا ڈر، کون سا بھی ڈر بتاؤ۔ آج اسی لیے جتنے بھی جرائم ہو رہے نا، یہ جرائم رکتے نہیں ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک ڈر اگر قیامت کا کسی کے دل میں آ جائے، وہ اب گناہ نہیں کر سکتا، وہ اب غلطی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے وہ ڈر بٹھانے کے لیے آئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جو مرنے کے بعد کی زندگی، حساب کتاب کیسے ہوتا، جنت کیسے رہتی ہے، جہنم کیسے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں بتانے کے لیے آئے۔ لیکن افسوس، یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اکثر مسلمان اس بات کو خود مسلمان ہی ٹھکرا دیتے ہیں۔ جیسا کہ یوٹیوب پر بھی کئی مسلمان، نام نہاد مسلمان نظر آتے ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ ارے آخرت نہیں مانتے بھائی، ہم جنت جہنم نہیں مانتے بھائی، یہ سب چیزیں ہونے والی نہیں، یہ غیر مسلموں اور کافروں کی طرح زندگی گزارنے والے ہیں، اسلام کے خلاف باتیں کرنے والے مسلمان گھروں سے نکل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے اسلامی تعلیم نہیں ہوئی، ان کو اصل میں تعارف نہیں ہوا رب کا، تعارف نہیں ہوا اسلام کا۔ اپنی عقل سے سوچتے ہر چیز، ہمارے عقل میں آئے تو مانتے، عقل میں نہیں آئے تو نہیں مانتے۔ سائنسی اعتبار سے ہم مانتے، اگر سائنس کہتی ہے تو ہم بولیں گے ہے، اگر سائنس بولتی کہ نہیں ہے تو ہم بولیں گے نہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اپنی عقل جو ہوتی ہے ہر چیز سمجھ سکتی ہے؟ نہیں سمجھ سکتی۔ کئی مرتبہ میں مثال دے چکا ہوں،
اپنی عقل اللہ جتنی اس کو طاقت دیا وہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے. انسانی جسم ہے بھائی, آنکھیں ہیں, آنکھوں کو بھی اللہ جتنی طاقت دیا اتنا ہی دیکھیں گی. آپ یہاں تک دیکھ سکتے, اس دیوار تک دیکھ سکتے, دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ صرف اتنی ہی طاقت دیا, وہ اتنا ہی دیکھیں گے. تو عقل بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جتنی دیا اتنی ہی باتیں سمجھ میں آتی ہے. نہیں میں یہاں بیٹھ کے خبر میں عذاب کیسا ہوتا ہوں گا, اللہ قیامت کے دن کیسا جلاتا ہوں گا, اپنی عقل میں آئے تو مانتا ہوں, نہیں تو نہیں بولے. تو پھر عقل, اللہ تعالیٰ کمزور عقل دیا انسان کو, ہر چیز نہیں سمجھ سکتا, ہر چیز نہیں دیکھ سکتا. اپنے جسم کے اندر روح ہے, روح کو آج تک نہیں دیکھ سکا, رب کو کیسے دیکھے گا؟ سمجھ رہے؟ تو اس طرح عقل سے مانیں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے. یاد رکھو ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو آخرت کیا ہے بتانے کے لیے آئے. رائٹ. تیسری چیز, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو زندگی کا مقصد بتانے کے لیے آئے. کیا بتانے؟ زندگی کا مقصد. ورنہ یہ دنیا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی. میرے زندگی کا مقصد کیا؟ میں کیوں پیدا ہوا بھائی؟ ہر آدمی سوچے کہ میں کیوں پیدا ہوا. میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا. میں جب نہیں پیدا ہوا تھا تو کبھی بولا ہوں گا, میں جہاں بھی تھا ہوں گا کہ میں فلاں شہر میں پیدا ہوں گا, فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں گا, مجھے وہاں پیدا کر. مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں کیوں پیدا ہوا. اور میں کچھ دنوں کے لیے اس دنیا میں رہتا ہوں, 60-70 سال کی زندگی, پھر میں مر جاتا ہوں. میں کیوں مر جاتا ہوں پھر؟ اصل میں میرے کو یہ زندگی ملی کیوں, پھر ختم ہو گئی کیوں؟ یہ 60-70 سال کی زندگی میں مجھے کرنا کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں؟ یہ سوال ہے. یہ سوالوں کے جواب کوئی سائنس نہیں دیتا آپ کو, کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا آپ کو, کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا آپ کو, کوئی پروفیسر نہیں بتا سکتا آپ کو ان سوالوں کا جواب. ان سوالوں کا جواب بتانے کے لیے آئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو, تم یوں ہی ٹائم پاس کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں. ٹائم پاس کے لیے تو تم انسان ہو کے کچھ کام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ٹائم پاس کے لیے تمہارے کو بھیج دیا, نعوذ باللہ. نہیں, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بتاتے ہیں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں, وہ صرف میری عبادت کریں. ہم کیوں آئے اس دنیا میں؟ اپنے خواہشات پوری کرنے نہیں آئے, منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے, میری زندگی میری مرضی بولنے کے لیے نہیں آئے. جیسا کہ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا, مائی لائف مائی رولز, میرا جسم میری مرضی. آٹوؤں کے پیچھے ہمارے مسلمان بچے لکھ لیتے یہ مائی لائف مائی رولز کہتے ہیں. کہاں ہے بھائی؟ تیری زندگی ہے, تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا اس دنیا میں. تو کب بولے جب چلے جاتا پھر. اچھا تو اپنی طاقت پوری لگا کے, اپنے پیسے لگا کے کیا اپنی زندگی کو بچا سکتا, روک سکتا موت کو؟ نہیں نا. تو پھر کہاں ہے تیری زندگی؟ ہے تیری زندگی نہیں, یہ رب کی دی ہوئی زندگی ہے, ادھار میں ملی ہے. پھر رب جب بلائے گا اس وقت اسی کے پاس جانا ہے. تو پھر آیا کیوں؟ یہ سوال بھی تو ہے نا. کہیں جا رہے بھائی, کیوں جا رہے؟ کالج کو جا رہے, کیوں جا رہے؟ پڑھنے کے لیے. آپ یہاں پر آئے, کیوں آئے؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے. سفر کر رہے, کیوں سفر کر رہے؟ کوئی مال کمانے کے لیے جا رہا, کوئی شاپنگ کو جا رہا. ارے آئے تو کچھ کام سے نکلتے نا بھائی باہر, بغیر کام سے تو نہیں جاتے نا. پھر اس دنیا میں کہیں کو آئے, کیوں آئے, کس لیے آئے؟ اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے. تمہارے کو اللہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ بھیجا. تو اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ کیا اللہ کی عبادت کرنا بولے تو پھر اب پڑھنا نہیں, لکھنا نہیں, شادی نہیں, کمانا نہیں, جمانا نہیں, گھر نہیں, گاڑی نہیں, کچھ بھی نہیں, سارا دن رات سری پورا دن رات 24 گھنٹے اللہ اللہ بول کے زندگی گزارنا, یہ ہے کیا عبادت؟ نہیں. عبادت کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی لکھاؤں گا, سمجھ لو. عبادت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اسے کرنا, جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جانا, یہ عبادت ہے بس. 24 گھنٹے آپ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اگر حلال کام کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے آپ کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد
اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جن لوگوں کو زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہے وہ کہتا ہے میری زندگی میری مرضی۔ ارے کیا لے کے جاتے جی مرتے وقت؟ جو کرنا ہے ابھی کرو، سب کھاؤ پیو ناچو کھیلو کودو۔ یہ آج جتنے بھی ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں نا، ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے، لے کے جانا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہیں پر ہے۔ اور لوگ ایسے ایسے کیا بولتے بھائی، باتیں بنا کے رکھ دیے کہ اصل میں غیر مسلموں کے ہاں، اور یہی ذہن مسلمانوں کا بھی بنتے جا رہا۔ اصل میں ذہن میں کیا رہتا ان کے معلوم ہے؟ ان کو آخرت کا تصور نہیں رہتا، ان کو جنت اور جہنم پہ یقین نہیں رہتا۔ وہ لوگ کیا سمجھتے؟ انسان پیدا ہوتا مر جاتا، پھر پیدا ہوتا پھر مر جاتا، کبھی جانور بن کے پیدا ہوتا، کبھی پرندہ بن کے پیدا ہوتا، اور کبھی انسان بن کے پیدا ہوتا۔ اور یہ جتنے بھی ایکٹریسز اور ایکٹروں کی قوم ہے نا، یہ لوگ کیا مانتے معلوم ہے؟ پچھلے 7 جنم کوئی نیکی کام کرے تو 8واں جنم ایکٹر بنتا کہتے انہیں۔ یہ ان لوگوں کا ماننا ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ، ثواب کے کام پچھلے 7 جنم کرے تو یہ کام کرنے کو ملتا کہتے موقع ان کو۔ اعوذ باللہ، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ زندگی کیوں ملی؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ نہیں معلوم تو پھر انسان کی زندگی دشوار ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا۔ اچھا ایک کوشچن ہے، بات کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اصل میں اللہ یہ زندگی کیوں دیا؟ اللہ کی عبادت کرنا، پھر پیدا ہونا، پھر مر جانا، یہ سب چیزیں کیوں ہے؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انعام دینا چاہتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گفٹ دینا چاہتا ہے۔ کس کو آج پسند نہیں ہے کہ ہم کسی سے پرائز لے، گفٹ لے؟ ہر ایک کو پسند ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی اسی لیے دیا کہ 60-70 سال تم جاؤ، میرے بتائے ہوئے طریقے سے تم زندگی گزار کے آؤ، اس کے بدلے میں تم کو بہت بڑا گفٹ ملنے والا ہے۔ کون سا گفٹ؟ جنت۔ وہ جنت جو کہ تمہاری باپ کی پراپرٹی ہے۔ اصل میں کون تمہارے باپ؟ آدم علیہ السلام۔ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہے، ان کو اصل میں اللہ جنت میں رکھا تھا، جنت سے نکالے گئے شیطان کی وجہ سے، تو وہ تمہاری باپ کی پراپرٹی ہے، وہ تم کو پھر ملے گی، دوبارہ ملے گی، اور ہمیشہ کے لیے ملے گی، ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ بس یہ 60-70 سال کی زندگی اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے گزار کے آنا، بس یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے لوگو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہوتا، اے لوگو رب کی مرضی سے زندگی گزارو۔ یہ زندگی کا مقصد بتانے کے لیے آئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا 3 جواب ہو گئے، چوتھا جواب کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے اس دنیا میں یہ پیغام دیا کہ سارے انسان برابر ہے، سارے انسان برابر۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، دیکھو الفاظ کیا ہے، یا ایھا الناس آئے، اے لوگو۔ پیغام کس کے لیے ہے؟ اب پورے انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کو نہیں صرف، اب یہ پیغام پورے انسانوں کے لیے پیغام ہے اللہ کا۔ کیا؟ اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینے کے لیے آئے، اے لوگو تم الگ ہم الگ نہیں، یاد ادھر اس طرف، بالکل آپ کا ذہن آپ کی نظریں اگر آگے پیچھے ہوگے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یاد رکھو، غور سے سنو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینے کے لیے آئے کہ اے لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ کون ہے ہم سب کی ماں باپ؟ آدم علیہ السلام اور
حوا علیہ السلام. یہ بات غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے. یاد رکھو یہی بات کہ تم کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو، کہیں کے بھی رہنے والے ہو، لیکن ہو تم سب ایک ماں باپ کے اولاد. تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا ہے. اس کے بعد تم الگ الگ مذہب بنا لیے، لیکن پوری انسانیت جتنی بھی ہے صرف ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اسی طرح پانچویں چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو انسانی جان کی اہمیت اور قیمت بتانے کے لیے آئے. انسانی جان کی اہمیت بتائے اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 32 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے کسی ایک جان کو، ایک آدمی کو قتل کیا تو گویا وہ ایسا ہے جو تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیے بولیے؟ اس دنیا میں اصل میں کیا پیغام لے کے آئے؟ قتل کرنا اسلام نہیں سکھاتا. سوسائڈ بامبر بن کے کہیں پر جا کے کود جانا، کسی کو مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، کافروں کو مار دینا، یہ اسلام نہیں سکھاتا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے وہ یہ ہے کہ تم میں سے اگر کوئی ایک جان کو قتل کر دیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک آدمی کو، ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس کا گناہ کتنا ہوگا؟ 10. تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اسلام مارنے کا حکم نہیں دیتا، قتل کرنے کا حکم. اعوذ باللہ. آج ہمارے ایسے لوگ علم نہیں رہنے کی وجہ سے، ایک شاید 6 مہینے یا سال پہلے ایک فون کال آیا مجھے حیدرآباد سے. ایک عالمہ، دیکھیے علم ہمارے پاس کیسا ہے، مدرسے میں پڑھی ہوئی عالمہ ہیں، اور ان کا، اس لڑکی کا شوہر، نئی شادی ہوئی، اور ان کا شوہر کال کر کے بولتا ہے، اور وہ بیچارہ آٹو ڈرائیور یا کچھ تو بھی تھا، بہرحال وہ اس کے پاس زیادہ علم نہیں تھا. وہ یوٹیوب سے میرا نمبر نکال کے کال کرتا ہے، فیاض بھائی کیا؟ اچھا اس کو یہ ہوا کہ ایک دن اس کو کسی کا پرس مل گیا، تو پرس میں نکال کے دیکھا تو وہ کسی غیر مسلم کا کانٹیکٹ نمبر بھی تھا، نام بھی تھا، سب کچھ تھا. وہ جیسے ہی گھر کو آیا اپنی بیگم سے یہ بات بولتا ہے، دیکھو میرے کو اس میں پیسے ملے، پرس ملا، اس کو واپس دے دینا چاہتا ہوں. تو اس کی بیگم بولتی ہے، جو کہ عالمہ ہے، بولتی ہے کہ نہیں، ہر غیر مسلم کا پیسہ مسلمان کے لیے حلال، دینے کا نہیں. ہاں ایسی بات. اب اس کو سمجھ میں نہیں آیا، کال کر کے میرے کو سوال کرتا ہے. جب میں اسے سمجھایا تو اس کے بعد پھر دوسرے دن کال کر کے بولتا، نہیں فیاض بھائی، اصل میں میری بیگم جو کہ عالمہ ہے بولتی ہے مسلمان کسی کافر کا نہ پیسہ لے سکتا، کافر سے دوستی کر سکتا، کافر کی چائے پی سکتا، یہ ہے اصل میں مسلمانوں کا کام. یہ بولتی ہے. میری بیوی بول کے رو رہا تھا بیچارہ، اس میں جھگڑا ہو رہا ہم دونوں کا، بول کے کیا کروں بول رہا. ارے مسلمانوں کی حالت دیکھیے، قرآن کا پیغام کیا ہے اور مسلمان سمجھتا کیا ہے. اسی لیے یہ بدماش پاکستان جیتے تو جھنڈے پھٹا کے پھوڑتے ہوئے ناچتے ہیں لوگ، اسلام کو اور بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ تمام انسان برابر، تمام انسان، تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، اور تم کسی ایک کو قتل کرے تو پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر گناہ، یہ قرآن کہتا ہے. اور یہ مسلمان بول رہا ہے کہ نہیں، کافروں کو مارنا، قتل کر دینا. اعوذ باللہ. اسلام کو بدنام کرنے والے ہم خود بنے، ہم خود. طلاق کا بھی مسئلہ بتاؤں گا انشاءاللہ. آج ہر جگہ یہ جو یوگی آدتیہ ناتھ کے کبھی بھی آپ انٹرویوز دیکھیں گے نا، یہ لوگ جو اڑا رہے آج طلاق کے مسئلے کو لے کے مسلمانوں کو بدنام کرے، اصل میں یہ بدنامی کا سبب ہم خود ہے. اصل میں اسلام نے جو طریقہ دیا طلاق کا وہ کیا تھا، اور مسلمان جو طلاق دے رہے ہیں، جو طریقہ ایجاد کر لیے وہ کیا ہو گیا. آج ہم خود ہمارے اسلام کو بدنام کرنے والے بن گئے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو یاد رکھو مسلمانوں کو اصل میں یہ سب چیزوں کا علم نہیں ہے. تو بہرحال کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو یہ پیغام لے کے آئے اس دنیا میں کہ تمام انسان برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے انسانی جان کی اہمیت بھی کیسے بتایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ بھی سناتا ہوں میں آپ کو، اس سے پہلے بھی سنایا تھا لیکن سننا اس لیے کہ ہمیں یاد بھی ہو جائے.
انسانی جان کی اہمیت کتنی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک مرتبہ ایک عورت آئی جو کہ پہلے زنا کرتی تھی، زانی عورت تھی، اسلام قبول کر لی، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ زنا کری اور اس کی وجہ سے اس کو حمل ہو گیا. حمل سے تھی وہ آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہوئی میرے ساتھ اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے سزا دیجئے. اور اسلام میں سزا یہ ہے شادی شدہ اگر کوئی زنا کرے تو اسے سنگسار کر دینا ہے. اب اس سزا کے لیے تیار ہو کے آئی، مجھے مار دیجئے، میں قتل ہونا چاہتی ہوں. کیونکہ وہ کلمہ پڑھی تھی، اس کو ڈر تھا. کون سا؟ اگر میں اسی گناہ کے ساتھ مر جاؤں گی تو پھر جہنم میں جلنا پڑے گا، جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. یہ ڈر تھا، دنیا میں ہی اس کا گناہ معاف کرا لینا چاہتی تھی. آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیے؟ اچھا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تو حمل سے ہے نا، جا، حق ہے اس بچے کا پیدا ہونا، وہ اس کا حق ہے. اگر تجھے مار دوں گا تو تیرے پیٹ میں بچہ بھی مر جائے گا، اس لیے جا، اس کے پیدا ہونے کے بعد آ جا. بھیج دیے. 9 مہینے کا عرصہ گزرا، بچہ پیدا ہوا، چھوٹے بچے کو اٹھا لے کے پھر آئی وہ عورت. اس کو کوئی پکڑ کے نہیں لایا، بلا کے نہیں لایا، زبردستی نہیں کرا، وہ خود آ رہی. دیکھیے ایمان ایسا ہوتا ہے جس کو آخرت کا ڈر ہونا، وہ پھر دنیا کے سزا سے نہیں ڈرتا، دنیا سے نہیں ڈرتا. آخرت میں سزا میں کیسے برداشت کروں، مجھے ابھی میرا گناہ معاف کراؤ بول کے آئی پھر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، ابھی تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، 2 سال تک دودھ دینا ہے، یہ تیرے اوپر ضروری ہے. جا 2 سال تک دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے کی عمر کو پہنچے جب آ جانا. پھر 2 سال کے بعد آئی، ہاتھ میں چھوٹے بچے کے روٹی پکڑا کے لے کے آئی. اللہ کے رسول دیکھو میرا بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، مجھے سزا دیجیے. تو بات کیا معلوم ہوئی یہاں پر؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ پہلی مرتبہ آئی اسی وقت سزا دے دیتے تھے، اسے قتل کر دیتے تھے. لیکن انسانی جان کی اہمیت، پیٹ میں بچہ ہے نہیں مار سکتا، جا، پیدا ہونا اس بچے کا حق ہے، جا بولے. آج کتنے بچوں کو نہیں مار رہے ہیں، انشاءاللہ آگے آ رہی ہے بات. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ 6ویں چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو محبت کا پیغام لے کے آئے اس دنیا میں. محبت کا پیغام. کیسی محبت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. کون؟ پڑوسی. بولے پڑوسی کا مطلب صرف مسلمان پڑوسی نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پڑوسی چاہے تمہارا پڑوسی ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ غریب ہے، وہ بھوکا سو رہا، آپ امیر ہے، آپ پیٹ بھر کر سو رہے، اس کے بھوک کو دیکھتے ہوئے بھی تم پیٹ بھر کر سو گئے اور اس کو نہیں دیے کھانا، تو تم مسلمان نہیں ہوتے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی محبت کا میسج اور کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ پڑوسی کو بھوکا رہنا برداشت نہیں ہے، یہ اسلام پیغام دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ آدمی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرتا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. دوسروں پر کا مطلب ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان، کوئی دوسروں پر رحم کرو، ان کی مدد کرو تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تم زمین والوں پر، یہ نہیں بولے تم صرف مسلمانوں پر رحم کرو، نہیں، زمین پر رہنے والوں پر تم رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. اسلام تو ایسی محبت کا پیغام دیتا ہے، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے زناکار عورت کے اللہ گناہ معاف کر کے جنت میں جگہ دے دیا. کتے کو پانی پلانا انسانی جان کی اہمیت نہیں بلکہ جانوروں کی جان کی بھی اہمیت بتائے. یہ ہے اسلام، یہ محبت کا پیغام دیتا ہے. آج اس کے برعکس کیا کیا ہو رہا ہے، مسلمان کو علم نہیں ہونے کی وجہ سے کیسے غلطیاں کر رہا ہے، یاد رکھو. اب 7ویں چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو صبر کرنا، معاف کرنا، برداشت کرنا سکھائے. اس دنیا کو یہ پیغام دیے کہ اے لوگوں صبر کرو، اے لوگوں برداشت کرو، اے لوگوں معاف کرو. لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ آپ جانتے ہیں طائف کا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دیے، مکہ والے 10 سال محنت کرنے کے بعد بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ نہیں طائف کی طرف بھی چلتا ہوں، وہاں بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کو بھی دعوت دے کے آتا ہوں.
قرآن و سنت کی دعوت، توحید کی دعوت دینے کے لیے طائف کے لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے سردار کیا کریں، بات ماننا تو دور کی بات، وہاں کے آوارہ قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیے۔ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مارتا، کوئی پتھر سے مارتا، کوئی لکڑی سے مارتا، کوئی کیا ہے ہاتھوں سے مارتا، کوئی مٹی ڈالتا، کوئی تالیاں بجاتا، ایسا مار مار کے لہو لہان کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرتے وہاں پیروں کے جوتیاں خون کی وجہ سے چپک جاتی تھی پیروں میں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا نا، اللہ کے رسول جس نے آپ کو تکلیف دیا، آپ کی یہ حالت ہے، جن لوگوں کی وجہ سے یہ حالت ہے، آپ ایک حکم دیجئے اللہ کے رسول۔ پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آیا، 2 پہاڑوں کو گرا کے ان لوگوں کو پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں اس دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ان لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنوں گا، میں بد دعا نہیں دوں گا، مجھے امید ہے ان کی نسل سے مسلمان بنیں گے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں دوں گا۔ بولے کیسا صبر، کیسا برداشت، کیسی معافی ہے یہ۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو طائف والے ہیں نا، یہ طائف والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارے تھے، یہی لوگ کچھ سالوں کے بعد اسلام قبول کرے۔ ان کی ہی نسل کے لوگ، ان کے ہی خاندان والے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی طائف کے لوگ انڈیا میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جھوٹے کہانیاں کہ بعد میں اسلام آیا، فلاں لے کے آئے، فلاں لے کے آئے، اصل میں اسلام انڈیا میں سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، اور وہ لوگ لائے اسلام جو طائف والے تھے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا، انہی کے خاندان کے لوگ، انہی کے وہیں کے رہنے والے انڈیا میں اسلام لے کے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بد دعا دیتے، نہیں، بد دعا نہیں دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج دیے فتح مکہ کے وقت؟ مکہ میں کتنا ظلم ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا ظلم ہوا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا ظلم ہوا، عمار اور یاسر پر کتنا ظلم ہوا، مارے گئے، قتل کر دیے گئے، کانٹے بچھا دیے گئے، انگار کی کھڑوں پر لٹا دیے گئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ یہ پوری داستان اگر سناؤں تو وہ پھر بہت ٹائم لگ جاتا، لیکن آپ کو معلوم ہے، اشارہ کر رہا ہوں میں آپ کو، اتنا زیادہ ظلم کرنے والے مکہ کے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ سے 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ، 13 سال ظلم ہوا، 10 سال میں مدینہ میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے بعد جا رہے، 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے، اور ایک ونر کی حیثیت سے جا رہے۔ اور مکہ میں کون ہے جو بلال کو ستایا؟ وہ بھی ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے کلیجے کو چبایا، وہ بھی سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کو شہید کرنے والا وہ بھی سامنے ہے، صحابہ کو مارنے والا سامنے ہے، کانٹے بچھانے والا سامنے ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے والے سب سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے مکے والوں کو، 10,000 کی فوج اور ونر کی حیثیت سے جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چاہتے پورے مکے کے دشمنوں کو قتل کر دیتے۔ اور آپ کے معلوم اس زمانے میں جو بھی اس طرح چڑھائی کر کے جاتا تھا، جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ ان لوگوں کے وہ جو قوم ہوتی تھی جس کے اوپر یہ لوگ جنگ کرتے تھے، اس قوم کے پورے مردوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو پورے مردوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جیسے ہی داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے لوگو آج میری کسی سے جنگ نہیں ہوگی۔ جو خود اپنے گھر میں رہ کر دروازے بند کر لیا، میں اس کو بھی معاف کر دیا۔ جو خانہ کعبہ میں جا کے دروازہ بند کر لیا، اسے بھی میں معاف کر دیا۔ جو صرف میرے سامنے آ کے مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، اسی سے میری لڑائی ہے، باقی سب کو میں نے معاف کر دیا۔ آیا وہ دشمن بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا کا سینہ چیر کے کلیجہ چبایا تھا، وہ بھی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بیٹی کو شہید کرنے والا دشمن بھی آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے جاؤ، میں تجھے بھی معاف کر دیا، تجھے بھی معاف کر دیا، تجھے بھی معاف کر دیا، بس اتنی سی بات ہے کہ دوبارہ میرے نظروں کے سامنے نہیں آنا، کیونکہ مجھے وہ پرانی یادیں آتی ہے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اتنی معافی، اتنا برداشت، اتنا صبر کرنے کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ پیغام لے کے اس دنیا میں آئے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟
دشمن کو معلوم ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور آج اسلام کے دشمن سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ اگر قتل کرنا ہوتا تو مکے کے پوری مشرکوں کو قتل کرتے تھے اللہ کے رسول۔ تو یہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر، بڑی اہم بات بول رہا ہوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ لکھ لو اس بات کو میری ماں بہنوں، یاد رکھ لو اور اچھی طرح۔ سورہ تکویر ہے آیت نمبر 9، 8، 9، 10۔ اگر آپ ان آیتوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ترجمہ کیا ہے؟ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ کیوں؟ اس زمانے میں مکے میں کیا ہوتا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں صرف مکہ میں ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے ہندوستان میں بھی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ اگر شوہر مر گیا تو زبردستی ستی سہگمنم کے نام سے اس کو بھی اس چتا کے اندر ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ کئی ملک بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر عورت کو شیطان سمجھا جاتا تھا، کہیں پر عورت کو جو ہے نا وہ کھوٹڑیوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا، کھانا پینا بند کر دیا جاتا تھا، کہیں پر بیچ دیتے تھے، کہیں پر خرید لیتے تھے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اے لوگو، لڑکی اور مکے کے مشرک تو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن۔ ایک صحابی کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ہم لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی۔ جلدی میں بتاتا ہوں ورنہ باتیں بہت ساری ہے، یاد رکھو، لمبا موضوع ہے۔ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، اور اس دور میں کوئی ہم پسند نہیں کرتے تھے ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو۔ اور میں جب سفر سے واپس آیا تو میں بیوی سے پوچھا بیگم کیا ہوا، بچہ کہاں ہے؟ اور میری بیوی کو اصل میں مجھے جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، لڑکا نہیں پیدا ہوا تھا۔ میری بیوی نے سوچا اگر لڑکی پیدا ہوئی یہ بات معلوم ہوئی تو میرا شوہر اسے زندہ دفن کر دے گا، یہ سوچ کر میری بیوی پڑوسیوں کو میری بچی کو دے دی۔ اب میری بچی پڑوسیوں کے گھر میں پلنے لگی اور میری بیوی مجھ سے جھوٹ بولی، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے دفن کر دیا، میں خاموش رہ گیا۔ اس طرح 3-4 سال گزرے۔ جو پڑوس میں بچی پل رہی تھی وہ ہمارے گھر میں بھی آتی تھی، ہمارے گھر میں آ کے باتیں کرتی تھی، کھیلتی تھی، کودتی تھی۔ ایک دن دل ہی دل میں نے سوچا اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری بھی ایک لڑکی ایسی ہوتی تو اچھا تھا، کاش میری بھی ایک بیٹی ہوتی تو اچھا تھا۔ میں یہ بات بولا، میری بیوی سن لی اور بولی کہ شاید میں بدل گیا۔ اس لیے میری بیوی اب سچائی بتا دی، دیکھو اس دن جو آپ سفر میں جا رہے تھے نا، اس وقت جو حمل سے تھی نا، اصل میں یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ جس لڑکی کے ساتھ آپ جو کھیل رہے ہیں وہ اپنی ہی بچی ہے، ہماری اپنی لڑکی ہے، یہ کوئی پڑوسیوں کی لڑکی نہیں ہوتی ہے۔ میں سمجھی تھی شاید میرا شوہر بدل گیا، وہ سوچ کے مجھ سے یہ بات بول دی تھی۔ اور جیسے ہی یہ بات میں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے اندر وہ شیطانیت جاگ اٹھی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میری بیٹی ہے، میں ایک لڑکی کا باپ بنوں، اس طرح زندگی گزاروں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ سوچ کے میں نے پھر ایک دن پلان کیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو لے کر دفنا دوں گا، اسے مار دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سوچ کر ایک دن اپنے ہاتھ میں اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک دن اس بچی کو لے کے میں جنگل کی طرف چلا، اور وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، پیاری پیاری باتیں۔ وہ بول رہی تھی کہ ابو کہاں لے جا رہے ہو، ابو کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے جھوٹ بولا، چلو بیٹا میں تمہیں کھیلنے کے لیے، گھمانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس طرح میں اس بچی کو لے کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس جگہ مجھے دفن کرنا تھا وہاں پر روک کر میں وہاں سے مٹی کھودنے لگا، میں گڑھا کھودنے لگا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، کیا سمجھتی تھی؟ وہ میرے ساتھ مل کر وہ بھی مٹی اٹھا رہی تھی، وہ بھی مدد کر رہی تھی اس کے قبر کے گڑھے کو کھودتے ہوئے، وہ پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت بھی میرا دل نرم نہیں ہوا۔ جیسے ہی گڑھا تیار ہوا، میں نے اس چھوٹی سی ننھی سی بچی کو اس گڑھے میں اتارا، اس کے بعد میں مٹی ڈالنے لگا تو وہ بچی رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول، وہ بچی پکار رہی تھی، چلا رہی تھی، بول رہی تھی کہ ابو میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو، ابو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ بچی کا رونا بھی
اور اس بچی کا چیخنا، اس بچی کا چلانا میرے دل پہ ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زندہ اپنی بچی کو دفن کر دیا، ایسے 7 یا 8 بچوں کو میں نے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنے تو فوراً کہنے لگے بس 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 کر، بس کر۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نظر اٹھا کے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ غور کرنا میری ماں بہنوں، تکلیف اس بات کی ہے کہ جس نبی نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، آج وہی عورت اس نبی کے طریقے، اس نبی کے دین، اس نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتی۔ آج اس نبی سے محبت نہیں، اس نبی کے دین سے محبت نہیں۔ ہماری اپنی مسلمان عورتوں کو جو نبی تمہیں زندہ رہنے کا حق دیا تھا، پوری انسانیت اس دنیا میں، پوری انسانیت عورت کو قتل کرنے پہ تلی تھی، وہی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ نہیں، زندہ رہنا عورت کا حق ہے، آج کے بعد کوئی کسی لڑکی کو قتل نہیں کرے گا، اگر قتل کرے گا تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیوں تجھے کس لیے قتل کیا گیا۔ تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو عورت کو زندہ رہنے کا حق دیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اچھا آج حکومتیں کہتی ہے نا کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، آج حکومت کہتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی 1500 سال پہلے بولے کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، پڑھانے کا بھی حق ہمارے نبی بولے تھے۔ معلوم ہے نا صحیح مسلم کی حدیث، وہ کون سی؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھانے کا حق، زندہ رہنے کا حق سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو مکے کا مشرک قتل کر دیتا تھا، زندہ ہونے کے بعد دفن کر دیتا تھا۔ آج انسان پڑھا لکھا کیا کرتا؟ ڈاکٹروں کو پیسے کھلا کے معلوم کرتا میرے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے معلوم ہے تو ابارشن کر دیتا اس کا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتا۔ یاد رکھو، اسی لیے اب ایک بات یاد ہے تو یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اسلام میں ابارشن کرانا حرام ہے، ابارشن نہیں کرا سکتے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر ایک بچہ آنے والا ہے حمل سے ہے، کیا ہم ابارشن کرا سکتے؟ ہماری 3 بچیاں ہیں، ابھی ہم اولاد نہیں چاہتے تو ابھی پھر سے حمل سے ہے، کیا ابھی ہم ابارشن کرا سکتے ہیں؟ یاد رکھو میری ماں بہنوں، ابارشن آپ کو معلوم ہوا کہ ابھی حمل سے ہے عورت، چاہے وہ کیسا بھی ہو، ایک بار مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، آپ کو ڈاکٹر بولے گا وہ دماغ ایسا ہے، اس کے ہاتھ ایسے ہے، پیر ایسے ہے، ابھی سے اس کو ابارشن کراؤ، نہیں، اگر ایسا کراتے ہیں ابارشن تو تم اس کو قتل کر رہے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ جان ہے، وہ جان ہے، وہ اس جان کو قتل نہیں کر سکتے، وہ جیسا بھی پیدا ہوگا، پیدا ہونا اس کا حق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دیے۔ اللہ جان دینا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، خینچیوں سے اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، ابارشن نہیں کرا سکتے۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، کبھی نہیں کرا سکتے آپ۔ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر بڑی جان کو خطرہ ہے، یعنی ماں کو خطرہ ہے، ماں مر جائے گی اگر بچہ پیدا ہوئے، تو ایسی حالت میں ابارشن کرا سکتے، اس کے علاوہ ابارشن کرانا جائز نہیں ہے، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو عورتوں کے حقوق بتائے، عورتوں کو حقوق دیے۔ کون کون سے حقوق؟ ایک زندہ رہنے کا حق، دوسرا مال کا حق دیا۔ سب سے پہلے عورت مال کما سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، کوئی پراپرٹی خرید سکتی ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز بیچ سکتی ہے، یہ سب اجازت ہے، حق ہے یہ عورت کا، یہ حق دیا اسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دیے کہ عورت بھی کام کر سکتی، پیسے جما سکتی، پراپرٹی رکھ سکتی۔ اسی لیے جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے نا، زکوٰۃ کے پیسے بھی عورت کے پاس سونا ہوتا ہے، سونے کا زکوٰۃ عورت ہی دے گی۔ اگر اس کا شوہر دے رہا الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن شوہر نہیں دیا تو عورت خود دے گی، کیونکہ عورت کے پاس پراپرٹی رکھنے کا اجازت اسلام دیتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ اسی طرح عورت کو جو تیسرا حق دیا وہ ہے ووٹ ڈالنے کا۔ ووٹ بیعت کرتی تھی صحابیات، تو ووٹ ڈالنے کا حق جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ پھر اسی طرح عبادت کرنے کا حق، جہاں مرد کو ثواب ملے گا عبادت کا جتنا، اتنا عورت کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ اونچ نیچ نہیں ہے، جیسا کہ مرد نماز پڑھے تو اس کو 500 نیکیاں ملیں گی، عورت نماز پڑھے تو 100 نیکیاں ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دونوں کو برابر حق دیتا ہے ثواب کا، یاد رکھو یہ عورتوں کے حقوق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، اب مختصر چند چیزیں خالی گنا دیتا ہوں، اگر اس کو میں تفصیل سے بتاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اس دنیا میں شراب اور جوے کو حرام کرنے کے لیے آئے۔ شراب اور جوا حرام ہے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے پہلے کون سا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے حساب سے، 90 کے حساب سے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو سود کو حرام بولے، سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کے حساب سے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو رشوت کو حرام بولے، سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کے حساب سے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو صدقہ اور فطرہ دینے کا حکم دیے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو جھوٹ بولنے سے منع کیا، زبان کا صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو راستے کو صاف رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طرح درختوں کے نیچے اور بہتے ندی میں گندگی نہ کرنے کا، یعنی ہر جگہ صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیسی ہے؟ یہ نبی کی تعلیمات کیسی ہے اور ہماری زندگیاں کیسی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا، اچھے کپڑے پہننا، اس کی کئی حدیثیں ہیں، خوبصورت رہنا، ہمیشہ فریش دکھنا، اچھے دکھنا، نہا کے رہنا، یہ سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے مسلمان سمجھتے نہیں، مسلمان صرف ہفتے میں 2 بار نہاتا، پیر کو نہاتا، جمعہ کو نہاتا، 2 بار نہانا، اعوذ باللہ، گندا۔ اب جتنا گندا دکھتا انہیں سمجھتا اتنا میں متقی پرہیزگار۔ جتنے نمازی لوگوں کو دیکھتے نا، اس لیے اکثر جو پرانے سے چلتے آ رہے کیا سمجھتے، پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن لے کے وہ گندے بالوں کے ساتھ، پسینے کے بو کے ساتھ آ کے مسجد میں ٹھہرتے، انہیں سمجھنا ارے انہیں کتنا متقی کی، جتنا گندا ہے انہیں اتنا متقی۔ اعوذ باللہ، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اسلام پاک و صاف رہنے کو پسند کرتا ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جنہوں نے کہا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو زبردستی دھرم تبدیل کرنے کو حرام کر دیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں۔ آج غیر مسلم کہتے نہیں اسلام زبردستی پھیلا، ارے زبردستی خود قرآن کہتا ہے بھائی، زبردستی دھرم تبدیلی کرنا ہی نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو اچھے کاموں میں مدد کرو، برے کاموں میں مدد نہ کرو کا حکم دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کے حساب سے۔ پھر اسی طرح دوسرے لوگوں کے معبودوں کو برا مت کہو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے۔ دوسرے معبودوں کو، دوسروں کے خداؤں کو گالیاں مت دو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 108 کے حساب سے۔ یہ سب چیزیں ہیں الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، اس سے بھی اور زیادہ ہے، اور بہت ساری ہے، لیکن سب چیزیں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جو اہم چیزیں تھیں وہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو علم سیکھنے، صحیح علم سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کے لیے جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔